السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی آفیشل کٹ کی جو انویلنگ تھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا اور پاکستان کا دوسرا T20 میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں اندر کھیلا جا رہا ہے، اور اس T20 میچ کے ٹاس کے بعد یہ پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ میں جو استعمال ہونی ہے جرسی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی آج رونمائی ہونی تھی۔ اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور باقی پلیئرز نے وہ ورلڈ کپ میں جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے یونیفارم پہننا ہے انہوں نے وہ کٹ پہن کر اس کی تصاویر بنوانی تھی، اور ایک طرح سے آفیشل انویلنگ رونمائی کی تقریب تھی، جس کو اس لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ سری لنکا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کریں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جب حکومتی پرمیشن نہیں تھی تو اس لیے آج یہ تقریب پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ حکومت پاکستان ابھی تک ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں جائے یا نہ جائے، اور اگر پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں جاتی بھی ہے تو کیا انڈیا کے ساتھ پاکستان میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا۔ اس وقت جو کیونکہ میں لاہور میں موجود ہوں، جو یہاں کی فضا ہے وہ ایسی فضا دکھائی دے رہی ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے ٹریول کر سکتی ہے۔ ٹیم ورلڈ کپ میں جائے گی، اپنا وارم اپ میچ بھی کھیلے گی جو 4 تاریخ کو آئرلینڈ کے ساتھ ہے، اور پھر آگے جا کے پاکستان نے جو ہے وہ اپنے 2 میچز کھیلنے ہیں۔ لیکن جو 15 فروری کو انڈیا پاکستان گیم ہے، بھائی صاحب ویلنٹائن ڈے کے اگلے دن، پیار محبت والے دن کے اگلے دن جو دن ہے نا 15 فروری کا، اس میں میچ کا انعقاد مشکل دکھائی دے رہا ہے، اور حکومت پاکستان ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کو کسی قسم کا کوئی ایسا سگنل نہیں دے رہی کہ آپ نے انڈیا پاکستان گیم کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں وہ بھی کوئی خاص بودر نہیں کر رہے ہیں انڈیا پاکستان گیم کو۔ یہ ICC کا پرابلم ہوگا، BCCI کا پرابلم ہوگا کہ انہوں نے اس میچ سے پیسے کمانے ہیں، ایڈ بیچنے ہیں، سٹار سپورٹس جو براڈ کاسٹر ہے اس نے مال بنانا ہے۔ کرکٹ بورڈ نہیں سوچ رہا ایسا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ ICC نے جو اس گورننگ باڈی کے ساتھ کیا، جو یہ گورننگ باڈی فیصلے کر رہی ہے، جس طریقے سے یہ گورننگ باڈی انڈیا کے لیے ایک انہوں نے قاعدہ قانون بنایا ہے، بنگلہ دیش کے لیے الگ سا ہے، پاکستان کے لیے الگ سا ہے، آخر یہ مت توڑنی تو ہے۔ آخر اس جمود کا کسی ایک دن تو بریک کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ہتھوڑا چلانا ہی پڑنا ہے۔ سو پاکستان کرکٹ بورڈ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ہتھوڑا چلانے جا رہا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بالکل بھی ICC کیا کہتا ہے اس ادھر بودر نہیں کر رہے ہیں۔ BCCI اپنا ورلڈ کپ کیسے سکسیسفل کرانا چاہتی ہے، شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بھی پرابلم نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر ریونیو آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اصولوں کی پامالی کی گئی، جو ضابطہ اخلاق کی جو بنایا گیا تھا چیمپئنز ٹرافی 2025 میں، اس کو جب توڑا گیا، جب آپ نے پاکستان کے لیے الگ سے رول ہیں، بنگلہ دیش کے لیے الگ ہے، انڈیا کے لیے الگ ہے، تو یہ سیم ٹریٹمنٹ ایک گورننگ باڈی کو کرنا چاہیے۔ ICC نے جو 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان میں انڈین ٹیم نہیں آئی تھی، تو تب ICC جو ہے وہ ہائبرڈ کے بغیر باہر نہیں نکل رہی تھی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو انڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بلیک میل کیا جاتا رہا۔ اسی وکرانت گپتا نے یہ سٹوری کی تھی نا، یہ اسی کے جملے ہیں نا کہ پاکستان کو بولا گیا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ ہوسٹ کنٹری کو ICC بول رہا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا چیمپئنز ٹرافی کراؤ انڈیا کے بغیر، انڈیا ہائبرڈ پہ کھیلے گا، ادروائز چیمپئنز ٹرافی کی ہوسٹنگ آپ سے چھینی جائے گی، میزبانی آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ یہ انہی کے الفاظ ہے نا۔ اب کیا بنگلہ دیش کے ٹائم پہ ہوا ہے؟ اب انڈیا کو یہ بات کیوں نہیں کی گئی ہے کہ بنگلہ دیش آپ کے ملک میں ٹریول نہیں کر رہا تو ٹیک اٹ اور لیو اٹ؟ اب گپتا صاحب کہاں رہ گیا ہے؟ یہ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے انڈیا میں رہنا ہے، ادروائز ان کو 1 منٹ کے اندر لوگ دیش دروہی بنا دیتے ہیں، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں سچ بولنا۔ یہی لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے کا جو فیصلہ ہے وہ اس لیے درست ہے کیونکہ ایک بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیشی نیشنل، جو کہ انڈیا کا نیشنل بھی نہیں تھا، بنگلہ دیش کا رہنے والا تھا، ایک ہندو کی جان چلی گئی، تو اس کے اوپر جناب یہ بنگالی جو ہے یہ شجر ممنوع ہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہندو بنگلہ دیش کے اندر مارا گیا ہے، تو اب جو ہے وہ ہم ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں صرف پولیٹیکل ووٹ کے گین کے لیے۔
صرف پولیٹیکل کمپین کے لیے. پتہ نہیں کہاں سے ان کے کوئی بی جے پی کے کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس اٹھے, انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا, اور ان کا میڈیا ایسا ہے جو ان کو تار آتی ہے وہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. اور جناب 2-3 دن تک شاہ رخ خان, کے آر, سب دیش دروہی, اور مستفیض کو نکال دیا. اور جب مستفیض کو نکال دیا, جس ماحول کے اندر وہ نکالا گیا ہے, جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جی بنگلہ دیش کا یہ سٹانس غلط تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو انڈیا نہیں بھیجنا چاہتا, تو ان کا سٹانس اگر آپ کو سچ لگے گا وہ ایک ہی صورت میں لگے گا جب آپ جا کے وہ 3 دن کی میڈیا کی کوریج دیکھو. مستفیض کو نکالنے سے پہلے جو انڈین میڈیا کے اندر ماحول بنایا گیا تھا, کوئی بندہ اس کے حق میں بات کرنے والا نہیں تھا, کیونکہ سارے انڈینز کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم سچ کی بات کریں گے, بنگلہ دیش کے اندر ایک بنگلہ دیشی شہری کے ساتھ کچھ اگر ہو گیا ہے, اب ہم بھی تو پاکستان اسلامک کنٹری ہے نا, مسلمان ہیں, کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی کسی مسلمان کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے, یا جیسے انڈیا ہندو میجورٹی ملک ہے, اب ویسٹ انڈیز کے اندر ہندو رہتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں, باقی جگہ پہ رہتے ہیں, جہاں پہ کچھ ہو جائے تو بیکاٹ کر دیا جائے. یہ صرف بنگلہ دیشیوں کو دبانے کے لیے تھا, اور یہ اپنا ایک پولیٹیکل ووٹ گین کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی جنتا کا تو آپ نے حال دیکھا ہوا ہے. کبھی کوئی عید ہوتی ہے, کبھی کوئی نیو ایئر ہوتا ہے, تو کبھی کوئی چیز چھوٹی سی جیت لیتے ہیں. وہ بگ باس سے وہ ایک صاحب ہیں, وہ ونر ہو کے نکلے ہیں, تو ہزاروں لوگ جناب اس کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. کراؤڈ تو ان کے لوگوں کا تو یہ حال ہے, ان کو جس پاسے لگایا جاتا ہے وہ اسی سائڈ پہ چل پڑتے ہیں. تو ان کو لگا دیا گیا کہ جناب مستفیض الرحمان نہیں ہونا چاہیے, اور اتنا تھریٹ کریٹ کر دیا بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے. اب تھوک کے چاٹ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں, وہ ہماری پرائیویٹ لیگ تھی, ہم وہاں سے بندہ نکال سکتے ہیں, بٹ ہم بنگلہ دیش کو سیکورٹی دیں گے. لیکن بنگلہ دیش کے فینس کے ساتھ آپ کیا کرتے؟ اور میں داد دیتا ہوں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے لوگوں کو کہ انہوں نے کہا ہے نہیں, ہماری ٹیم نہیں جائے گی, نکالنا ورلڈ کپ سے نکال دو. پاکستان اس اصول کے اوپر کھڑا ہوا ہے, پاکستان کا یہ سٹانس ہے, کیونکہ انڈیا پاکستان گیم جو ہے وہ وہی ریونیو کی ماں ہے, وہاں سے ہی ریونیو آنا ہے, اسی سے ہی جو ہے وہ اشرفیاں نیچے زمین کو آتی ہیں, اسی سے ہی لکشمی روکڑا مال آتا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیونکہ فرائیڈے گزر گیا ہے, آج کٹ لانچنگ تھی وہ پاکستان نے پوسٹ پون کر دی ہے, تو پاکستان آگے جا کے شاید نہ کھیلے یہ میچ, شاید 14 تاریخ تک نہ پتہ لگے, شاید ٹاس کے ٹائم تک نہ پتہ لگے. ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کولمبو آئے انڈینز, ویسے ورلڈ کپ ان کا ہے, یہ ہمیں باتیں سناتے تھے, تو یہ پاکستان کے ساتھ ہائیبریڈ پہ کولمبو کھیلنے آ رہے ہیں, پاکستان کو بلا لیتے نا اپنے ملک میں. اب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ نہیں چاہیے. اور بھائی جان آپ کو زبردستی سائن کروایا گیا آپ سے کہ اگر آپ نہیں آ رہے ہو تو پاکستان بھی نہیں آئے گا. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان ہمارے ملک میں آنا نہیں چاہیے, بنگلہ دیش کے لیے تم نے ناک رگڑی ہے, ایڑیاں رگڑی ہیں کہ وہ کھیلنے آپ کے پاس آ جائے. اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا ہوں, نکالنا تو نکال دو. تو یہ وہ ملک ہے جو فیوچر میں اولمپک ہوسٹنگ کے سپنے دیکھ رہا ہے, کامن ویلتھ گیمز ہوسٹ کرنے کے سپنے دیکھ رہا ہے. کون ان کو جو ہے نا وہ ہوسٹ کرنے دے گا؟ آئی سی سی کے اندر براڈ کاسٹرز کے ذریعے, ایڈز کے ذریعے پیسہ پھینک کے وہاں سے جناب ان کو اپنے تابع تو کر لیا, لیکن اب آپ آئی او سی کو یا باقی جو سپورٹس کی آرگنائزیشن ہے ان کو آپ کیسے کرو گے؟ ایشین کرکٹ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلی نا, آپ بھی ایشین کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ تھے نا, جے شاہ صاحب تھے نا, جب ہائیبریڈ ماڈل لگایا گیا تھا 2023 کے ایشیا کپ میں. پاکستان ایک میچ ملتان میں کھیل رہا ہے, ایک کولمبو میں کھیل رہا ہے, ایک لاہور میں کھیل رہا ہے, اور ایک جا کے پالی کیلے میں کھیل رہا ہے. پاکستان کا یہ ایشیا کپ تھا نا, ہوسٹ تھا نا پاکستان. انڈیا کے سوا تمام ٹیمیں پاکستان کھیلنے کے لیے آئی تھی نا, یہاں تک کہ جتنی بھی ایشین ٹیمیں اس ٹورنامنٹ کے اندر کھیل رہی تھیں وہ ساری پاکستان آگے کھیل گئی تھیں, صرف انڈیا کے. تو جب ایشین کرکٹ کونسل آپ کے ہاتھ سے نکلی ہے, وہ ایک ٹرافی پڑی ہوئی ہے دبئی میں, وہ تو آپ لے نہیں سکے ہیں. یہی آئی سی سی کے اندر ہونا ہے. جس دن آئی سی سی سے ان کا پیسہ نکلے گا تو پھر وہی ہوگا, نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, جیسے ایشین کرکٹ کونسل میں ان کے ساتھ ہوا ہے. یہی بڑے تھے نا, جب سے ایشین کرکٹ کونسل کی ڈور ان کے ہاتھ سے لی گئی ہے تو پھر ان کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ یہ ٹرافی نہیں لے سکے اپنی. ہم نہیں لیں گے محسن نقوی سے ٹرافی, یہ پاکستانی سرکار کا مکھیا ہے, انہوں نے ہمارے جہاز گرائے تھے, ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی, تو ہم اس سے ٹرافی نہیں لیں گے. اس نے کہا میرا گھنٹہ لے لو ٹرافی, وہ پڑی ہوئی ہے دفتر کے اندر, اس کو کپڑا بھی میرے سے کوئی نہیں مار رہا. تو یہ اینڈ پہ آئی سی سی کے ساتھ جو بی سی سی آئی کر رہا ہے یہی ہونے جا رہا ہے. ایز اے کرکٹ فین یہ میرے لیے دکھ کی بات ہے
کہ کرکٹ آج اس مقام تک کھڑی ہے، کبھی ہاتھ نہ ملانا، کبھی آنا نہ، کبھی جانا نہ، تو پھر پاکستان بھی وہی کرے گا نا جو چیز آپ نے شروع کی ہے. آپ پھر پاکستانیوں کو لیکچر کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ انڈیا پاکستان گیم بھائی جان لٹکا ہی رہے گا، اور یہ لٹکا رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لٹکا رہے جب تک ان کے دماغ میں ٹھیک ہوتے ہیں، جب تک ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کھیل کی گورننگ باڈی صرف انڈیا کے ارد گرد نہیں گھومنی چاہیے، میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا گیا وہ زیادتی کی گئی ہے. تو پھر پاکستان تو پھر ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جہاں 21ویں ٹیم لے کے آئے ہو تو یوگینڈا 22ویں ٹیم میں لے کے آ جاؤ. لیکن پاکستان جو سوچ رہا ہے، جو پاکستان دیکھ رہا ہے، جو پاکستان آگے کرنے جائے گا، وہ انتظار کیجئے. ٹیم سری لنکا اگر چلی بھی جاتی ہے تو انڈیا پاکستان گیم آپ کی لٹکی رہے گی بھیا. لیکن آج پاکستان نے جس طریقے سے اپنی کٹ کی لانچنگ پوسٹ پون کر دی ہے، اس سے تو صورتحال اور خراب دکھائی دے رہی ہے. یہ جو 20% یا 30% لگتا بھی ہے کہ سری لنکا چلے جائیں گے، انڈیا کے میچ کا بیکارڈ نہیں ہوگا. آج تو جیسی کٹ لانچنگ پوسٹ پون ہوئی ہے، مجھے تو اس سے بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید کام ٹوٹلی نہ خراب ہو جائے. جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.